بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں سے گنرے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عارف نام کا ایک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ عارف گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگ جاتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا اور کبھی گاؤں والوں کے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عارف بہت نیک اور بھلا لڑکا ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے نظر انداز بھی کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود عارف کے دل میں کسی کے لیے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کا دل بہت صاف تھا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے عارف کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اسے لکڑیاں اکٹھی کرنی تھیں تاکہ انہیں بازار میں بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر سکے۔ جنگل بہت پرسکون تھا۔ درختوں کے درمیان سے سورج کی روشنی چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی اور ہوا میں پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عارف لکڑیاں اکٹھی کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی ایک بڑی سی چیز پر گئی۔ وہ ایک بڑا باز تھا۔ وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کے پر سے خون بہہ رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر عارف کو معلوم ہوا کہ اس کے پر میں کسی شکاری کا تیر لگا ہوا ہے۔ پہلے تو عارف گھبرا گیا۔ اتنا بڑا باز اگر حملہ کر دے تو؟ لیکن جب اس نے اس پرندے کی تکلیف دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور بڑی احتیاط سے تیر نکالنے لگا۔ باز درد سے پھڑپھڑا مگر کچھ دیر بعد تیر نکل گیا۔ عارف اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ اس نے کپڑے سے اس کا زخم باندھا، اسے پانی پلایا اور کئی دنوں تک اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ باز کا زخم بھرنے لگا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ طاقتور ہو گیا۔ ایک صبح اس نے اپنے بڑے بڑے پر پھیلائے اور آسمان کی طرف الفاڑ گیا۔ عارف اسے دیر تک آسمان میں الفاڑتی ہوئے دیکھتا رہا اور مسکرا کر بولا، جاؤ دوست، اب تم آزاد ہو۔ اسے لگا شاید اب وہ باز کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ باز اکثر عارف سے ملنے آتا رہتا تھا۔ دونوں گھنٹوں ساتھ بیٹھے رہتے۔ عارف اس سے اپنے دل کی باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے باز اور عارف کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی۔ ادھر اسی دوران ریاست کے شاہی محل میں ایک بڑی مصیبت آ گئی۔ اس ریاست کی اکلوتی شہزادی نوربانو اپنی خوبصورتی اور نیک دل طبیعت کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی خوبصورتی چاند کی طرح چمکتی ہے۔ دور دور کی ریاستوں کے بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن شہزادی نوربانو کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی خوبصورتی یا شاہی زندگی نہیں تھی۔ اس کے لیے سب سے انمول چیز ایک ہار تھا۔ یہ ہار اسے اس کی مرحومہ والدہ نے مرنے سے پہلے دیا تھا۔ یہ ہار اس کے لیے صرف ایک زیور نہیں تھا بلکہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھا۔ ایک دن شہزادی محل کے خوبصورت باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی اور فواروں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ لیکن اسی دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے محل کی خوشیاں چھین لے۔ اصل میں جب شہزادی محل کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہی تھی تو نادانستہ طور پر اس کے گلے سے وہ قیمتی ہار گر گیا تھا۔ شہزادی کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی دوران محل کا ایک لالچی خادم وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر زمین پر پڑے اس قیمتی ہار پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لالچ میں آ کر اس نے فوراً وہ ہار اٹھا لیا اور چپکے سے اپنے پاس چھپا لیا۔ جب شہزادی اپنے کمرے میں واپس آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اچانک اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گلے میں وہ ہار نہیں تھا۔ پہلے تو اسے لگا شاید کہیں گر گیا ہو۔ فوراً پورے محل میں تلاش شروع ہو گئی۔ سپاہی، خادم اور خادمائیں ہر جگہ ڈھونڈنے لگے۔ جب پورے محل میں ہلچل مچ گئی اور سپاہیوں نے ہر جگہ تلاشی لینا شروع کر دی تو وہ خادم بہت خوفزدہ ہو گیا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ ہار لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا اور ایک پرانی غار میں اسے چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔
ادھر جب شہزادی کو یقین ہو گیا کہ ہار واقعی گم ہو گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً پورے ملک کے مشہور حکیموں اور ویدوں کو محل میں بلایا۔ دور دور کی ریاستوں سے ماہر حکیم اور وید محل میں پہنچے۔ انہوں نے شہزادی کا علاج شروع کیا۔ قیمتی جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کی، مختلف نسخے آزمائے اور ہر ممکن کوشش کی، لیکن افسوس کہ کسی بھی دوا سے شہزادی کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہ آئی۔ دن گزرتے گئے اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے پورے ملک کے مشہور جوہریوں کو محل میں بلایا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، اگر کوئی اس ہار جیسا ہار بنا دے تو میں اسے سونے سے تول دوں گا۔ دن رات کاریگر محنت کرتے رہے۔ سونا، ہیرے اور موتی سب استعمال کیے گئے، لیکن کوئی بھی ویسا ہار نہ بنا سکا، کیونکہ وہ صرف ایک زیور نہیں تھا بلکہ ماں کی آخری نشانی تھا۔ شہزادی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار بادشاہ نے پورے ملک میں ایک بڑا اعلان کروا دیا، جو کوئی شہزادی نوربانو کا کھویا ہوا ہار تلاش کر کے لائے گا، اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے ملک اور دور دراز کی ریاستوں میں پھیل گئی۔ کئی شہزادے، بہادر سپاہی اور امیر لوگ ہار کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے کناروں تک تلاش کیا، لیکن ہار کہیں نہ ملا۔ ادھر شہزادی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک دن عارف اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے آسمان میں ایک مانوس آواز سنائی دی۔ اس نے اوپر دیکھا، وہ وہی باز تھا۔ باز اس کے اوپر چکر لگانے لگا اور بار بار جنگل کی طرف الفاڑنے لگا، جیسے وہ عارف کو کہیں بلا رہا ہو۔ عارف حیران ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل پڑا۔ باز الفاڑتا ہوا اسے جنگل کے اندر ایک پرانی غار کے پاس لے گیا۔ غار کے اندر کچھ چمک رہا تھا۔ عارف آہستہ آہستہ اندر گیا۔ اس نے وہ چمکتی ہوئی چیز اٹھائی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شہزادی نوربانو کا وہی کھویا ہوا ہار تھا۔ عارف فوراً محل کی طرف دوڑا۔ سپاہیوں نے اسے روکا، مگر جب اس نے ہار دکھایا تو اسے فوراً بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ جب شہزادی نے وہ ہار دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً وہ ہار اپنے گلے میں پہن لیا۔ کئی دنوں بعد پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بادشاہ نے پورے دربار میں اعلان کیا، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ بادشاہ کے لیے اس کی بیٹی شہزادی نوربانو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، لیکن اس نے انصاف اور اپنے وعدے کی خاطر اپنی پیاری بیٹی کی شادی ایک معمولی لکڑہارا لڑکے عارف سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے، مگر بادشاہ نے اپنا وعدہ نہیں توڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد پورے ملک میں بڑی شان و شوکت سے عارف اور شہزادی نوربانو کی شادی کر دی گئی۔ یتیم اور غریب لکڑہارا لڑکا عارف، جو کبھی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، اب شاہی محل کا داماد بن چکا تھا۔ لیکن دولت اور شان و شوکت ملنے کے بعد بھی عارف کے دل کی سادگی اور نیکی کبھی نہیں بدلی۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا۔ شہزادی نوربانو بھی عارف کی ایمانداری اور نیک دلی سے بہت متاثر تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد محل کے آسمان پر اکثر ایک باز الفاڑتا دکھائی دیتا تھا، جیسے وہ اپنے دوست عارف کی خوشی دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اور یوں ایک نیک دل یتیم لڑکے کی مہربانی اور رحم دلی نے اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان دوسروں پر رحم کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی خوشیوں کا دروازہ ضرور کھول دیتا ہے۔